اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والطاغین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں جنت البقیع جنت المعلیٰ کے انہدام کی. آج کی یہ تاریخ یعنی 8 شوال المکرم، وہ اسلامی تاریخ، اسلام کے دامن پر ایک کالا داغ اور دھبا لگ گیا کہ جس دن نبی مکرم کی اکلوتی بیٹی کے مزار کو ظالموں نے ڈھا دیا. آج سے تقریباً 85 سال پہلے 85 سال پہلے یعنی سن 1925 میں سعودی کی ظالم حکومت نے نبی کی بیٹی کے مزار کو ویران کر دیا. نبی کی بیٹی کا یہ قبر مبارک جو جنت البقیع میں ہے، جسے جنت المعلیٰ بھی کہا جاتا ہے. جنت البقیع اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم قبرستان ہے کہ جہاں پر بہت سارے صحابہ کرام دفن ہیں، اور ان کے علاوہ جنت البقیع کی تاریخ اتنی عظیم ہے کہ جنت البقیع پیغمبر اسلام کے سب سے عظیم صحابی جناب عثمان ابن مظعون اسی قبر میں دفن ہیں، اسی قبرستان میں دفن ہیں. اس کے علاوہ پیغمبر اکرم کی عظیم ازواج مطہرہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور دیگر ازواج بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں. پیغمبر اسلام کے صاحبزادے اور فرزند ارجمند جناب ابراہیم بھی اسی قبرستان میں دفن ہیں. اس کے علاوہ بھی تاریخی ہے کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے اس قبرستان میں شیعہ اثنا عشری کے عظیم ائمہ 4 معصوم امام اسی قبرستان میں دفن ہے. حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان سب سے عظیم ترین ذات ایک روایت کی بنیاد پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اب ایک سوال کہ کیا وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر ظالموں نے اس قبر کو ویران کر دیا؟ اس قبر مبارک پر جو ایک قبہ تھا اس کو بھی گرا دیا گیا. اگر اس کی تاریخ دیکھنی ہے تو اس کی تاریخ خود نبی کی بیٹی کے زندگی میں تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کی بیٹی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو زندگی میں صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اس کے بعد مسلمانوں کو اتنا ہی برداشت نہیں ہو پایا، یہاں تک کہ نبی کی بیٹی کو زخمی کیا گیا. اب یہ ساری چیزیں تاریخ کے پس منظر میں اگر انسان دیکھے کہ ان سب کا راز کیا ہے، کیا سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر نبی کی بیٹی کی تو کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. اس کے بعد کی تاریخ دیکھیں کہ پہلو شکستہ بیوی جب اپنے بابا پر روتی بھی تھی تو بابا پر رونے کے اوپر بھی پابندی لگائی گئی. آ کر کے لوگ کہتے تھے کہ یا علی فاطمہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. پیغمبر کی بیٹی جب اپنے گھر میں نہ رو سکی، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شریک حیات کے لیے مدینے سے باہر ایک حجرہ بنایا جس کا نام ہی بیت الحزن رکھا، جہاں پر جا کر کے نبی کی بیٹی گریا کرتی تھی اپنے بابا کے اوپر. لیکن مسلمانوں سے یہ بھی نہیں دیکھا گیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب اس بیت الحزن کو بھی گرا دیا گیا. تو اب تاریخ کو اگر تاریخ سے ملا کر کے دیکھیں
تو آج جن لوگوں نے نبی کے بیٹی کے روضے کو گرایا ہے یہ وہی نسلیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی بیٹی کی زندگی میں ان کے اس بیت الحسن کو گرا دیا، اس گھر پر جلتے ہوئے آگ لگائی، اور جن کی بنیاد پر امیر المومنین نے پیغمبر کی اکلوتی بیٹی کی قبر مخفی رکھی ہے۔ اور ان سب کا ایک جواب جو آل سعود کی طرف سے آتا ہے، جو آج بھی مشکلات میں گرفتار ہیں کہ قبروں کی زیارت کرنا حرام جانتے ہیں، بدعت جانتے ہیں۔ ایک واقعے کے ذریعے سے اس بات کے اوپر استدلال کریں گے کہ یہ وہ چیز ہے جو سیرت صحابہ ہے، یعنی خود پیغمبر اکرم جو ہے وہ گریہ و زاری کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ ساری چیزیں سیرت پیغمبر میں ہیں، پیغمبر کی فرمائش ہے، پیغمبر کا بیان ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زوروا قبورکم، اپنے قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے عبرت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سنت کا دعوے دار کہا، لیکن اپنے آپ کو سنت پیغمبر سے بہت دور کر دیا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جناب ابو ایوب انصاری پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں اور عظیم صحابی ہیں۔ قبر پیغمبر کی جب زیارت کے لیے گئے ہیں تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اے ابو ایوب، تم پیغمبر کی قبر کی زیارت کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے ایک جواب دیا، کہا تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں ان پتھروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس مٹی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میری زیارت جو ہے وہ دراصل اس جسم مبارک کی ہے جو قبر کے اندر ہے۔ ابھی جسم پیغمبر قبر کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم جو زیارت کرتے ہیں وہ ان جنازوں کی، ان جسم مقدس کی زیارت کرتے ہیں، ان ذوات مقدسہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم بھی کہتے ہیں کہ ان قبروں کی زیارت در حقیقت ان ذوات مقدسہ کی زیارت ہے، یعنی اس نسبت کی زیارت ہوتی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی، یعنی اگر انسان قبر کی زیارت کر رہا ہے تو بت پرستی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرف اگر انسان ملاحظہ کرے اور دیکھے تو قرآن مجید نے جناب یوسف کے واقعے کو جب ذکر کیا کہ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو بتایا، جناب یوسف کو، کہ بابا کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی ہے، تو جناب یوسف نے اپنا پیراہن دیا، اور قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب پیراہن یوسف جناب یعقوب کے چہرے پر پڑا تو فرتد بصرہ، یعنی جناب یعقوب کی بصارت واپس آ گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چادر کے اندر، کپڑے کے اندر اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی نبی کی گئی ہوئی بصارت کو واپس پلٹا دے؟ جواب ہے نہیں، کسی چادر میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہاں نسبت کی وجہ سے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ پیراہن جو تھا وہ ایک نبی مکرم کے، ایک عظیم نبی کے جسم سے وہ مس تھا، لہذا اس کے اندر اتنی تاثیر پیدا ہو گئی کہ وہ ایک نبی کی کھوئی ہوئی بصارت کو واپس پلٹا دے۔ اسی طریقے سے سارے ذوات مقدسہ ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام، سارے جو ہے وہ ان کی عظمتوں کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کی زیارت کرتے ہیں، ورنہ ہم نہ مٹی کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، نہ پتھروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ ان عظیم ہستیوں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کہ جن کے اوپر خود پروردگار کو ناز تھا، وہ ہستیاں کہ جن کی پوری زندگی پروردگار کی اطاعت میں گزری ہے، اور اس طریقے سے گزری ہے کہ اپنے آپ کو ذات پروردگار میں منحق کر دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے تو یہ در حقیقت شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ کی عظیم نشانیوں کی زیارت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ناظرین، آج 8 سوال ہمیں اس سیاہ دن کا یاد دلاتا ہے جس دن آل سعود جو دراصل آل یہود ہیں، انہوں نے
مرقد آل رسول کو، ازواج رسول کو اور اصحاب رسول کو قبرستان بقیع میں مسمار کر دیا۔ وہ قبرستان جو عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھا، جس میں اہل بیت کے مزارات پر، ازواج رسول کے مزارات پر اور اصحاب رسول کے مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے، دیواریں بنی ہوئی تھی۔ اسے آل سعود نے تقریباً 100 سال پہلے 1344 ہجری میں زمین پہ برابر کر دیا۔ اور عجیب مسئلہ ہے، عجیب بات ہے کہ مسلمان ظلم بھی کر رہے ہیں اسلام کے نام پر۔ انہوں نے جب مسمار کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ ہم خدا کے شرک سے لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم قبر کو برابر کر رہے ہیں۔ عزیزو، قبر پہ جانا، قبر کی زیارت کرنا شرک نہیں ہے، بلکہ قبور شعار اللہ ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ مدینے کے تاریخ کو لکھنے والوں نے لکھا کہ جنت البقیع میں سفید مقبرہ اہل بیت کے روزوں پر بنا ہوا تھا، اور ایک ہی حجرے میں یہ 4 قبریں تھیں: امام حسن مجتبیٰ، امام سجاد، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق، جسے لعینوں نے گرا تھا۔ اسی قبرستان میں رسول کی ساری بیویاں دفن ہیں سوائے ختیجہ اور میمونہ کے۔ اسی قبرستان میں رسول کے چچا دفن ہیں۔ اسی قبرستان میں رسول کی 2 پھوپھیاں دفن ہیں۔ اسی قبرستان میں فاطمہ بنت اسد، جنہوں نے رسول کو پالا تھا، وہ دفن ہیں۔ اسی قبرستان میں علی کی زوجہ عباس کی مادر گرامی ام البنین دفن ہیں۔ اسی قبرستان میں 1000 صحابہ دفن ہیں۔ صحابہ کا نام لینے والوں، اصحاب کے نام کا نام لینے والوں، ازواج رسول کی شان پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کے اعلان کرنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوگا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ 8 سوال خاموشی کا دن نہیں ہے۔ 8 سوال تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے۔ 8 سوال ظلم سے برات و مظلوم کی حمایت کا دن ہے۔ 8 سوال اجر رسالت ادا کرنے کا دن ہے۔ 8 سوال آل سعود پر نفرین کرنے کا دن ہے۔ 8 سوال حق و باطل میں امتیاز کا دن ہے۔ 8 سوال محبت آل محمد، محبت اصحاب محمد اور محبت ازواج محمد کے اعلان کرنے کا دن ہے۔ آج مسلمانوں، آؤ ایک پلیٹ فارم پہ آؤ، آل سعود کو یہ کہہ دو کہ تم آل یہود کی نسل سے ہو، تمہیں ہم دائرے اسلام میں شمار نہیں کرتے، اس لیے تم نام نہاد مسلمان ہو۔ تمہاری سرزمین پہ جوا خانہ تو کھل رہا ہے، شراب خانہ تو کھل رہا ہے، سنیما گھر تو کھل رہا ہے، لیکن بقیع میں قبر کے اوپر گنبد کی تعمیر نہیں ہو رہی ہے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، حج کو جاتے ہو، کہیں پوچھا ہے کہ رسول کی بیٹی کہاں ہے؟ کہیں پوچھا ہے رسول کے نواسے کہاں دفن ہیں؟ صفت اکبر، حسن مجتبیٰ، جوانان جنت کے سردار، قبر بے چراغ ہے۔ آئے آج کے دن ہم اپنی غیرت کا اعلان کریں، اپنے زندہ ہونے کا اعلان کریں، اور یہ آواز لگائیں کہ آل سعود مردہ باد، آل سعود مردہ باد، آل اسرائیل مردہ باد، آل یہود مردہ باد، ہر ظالم مردہ باد، ہر مظلوم زندہ باد۔ یزید
مرد آباد، حسین زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔